نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا بھر میں ہمارے چینل کو دیکھنے والے اور سننے والے حضرات، آج کا ہمارا موضوع ہے کہ محنت وصف پیغمبری ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسب معاش تو ہر انسان نے زندگی میں کرنا ہی ہے، اور قرآن نے اس فریضہ کو عبادت قرار دیا ہے، اور جو ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ فجر کی نماز جب تم پڑھ لو اس کے بعد بالکل نیند کا نام نہ لو جب تک کہ تم جو ہے وہ رزق حلال نہ کما لو، کسب معیشت نہ کر لو جی۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ مولا کائنات حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم اور خاتون جنت نماز فجر کے ٹائم ایک دن ان کی آنکھ لگی، حضور تشریف لائے، فرمایا بیٹی یا بنیۃ قومی، بیٹی اٹھو، یہ اللہ کے رزق کے تقسیم کا وقت ہے جی۔ غرض کہ محنت یوں تو حضور کے اندر اللہ نے جو ہے وہ جتنے انبیاء سابقین تھے سب کے اوصاف حمیدہ حضور کے اندر جو ہے جمع فرما دیے۔ یوں سمجھے کہ 100 کا عدد ہے تو آخر میں، لیکن اس میں 90 80 70 60 سب اعداد جو ہیں وہ موجود ہیں۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس تمام خوبیاں اور اوصاف کا جامع آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بنایا ہے، لیکن ایک محنت ایسا وصف ہے جو اللہ تعالیٰ کسی کا بھی ضائع نہیں کرتا۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین جی، اور کسی کا عمل اللہ ضائع نہیں کرتا۔ اکثر ہمارے اساتذہ کہا کرتے ہیں کہ غیر مسلم جو ہیں، جتنی آج کل ٹیکنالوجی کی چیزیں ہیں، جتنے آلات ہیں، اکثر کے موجد غیر مسلم ہیں، اکثر کے موجد غیر مسلم ہیں، لیکن اللہ کریم کتنا مہربان ہے۔ آخرت میں تو چونکہ وہ مال فی الآخرۃ من خلاق ہے، کافروں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، لیکن دنیا میں اللہ تعالیٰ پھر بھی ان کی محنت کو ضائع نہیں کرتا کہ مطلب اچھی کار، اچھی کوٹھی، اچھی معیشت، بزنس، ہر چیز اللہ ان کو دنیا میں دے دیتا ہے۔ لیکن الدنیا سجن المومن و جنت الکافر، کافر کے لیے تو دنیا جنت ہے، لیکن مومن کے لیے یہاں قید خانہ ہے، اور سدا کی نعمتیں جنت میں اللہ کریم جو ہے وہ اہل ایمان کو عطا فرمائے گا۔ تو غرض کہ جہاں باقی اوصاف اللہ نے حضور کے اندر رکھے، اسی طرح وصف محنت بھی بہت زیادہ رکھی۔ آپ کو پتہ ہے کہ 5 ہجری میں غزوہ خندق ہوا، مدینہ الرسول، شہر رسول کے ارد گرد خندق جو ہے وہ کھودی گئی، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ اکرام کے جذبہ کو دوبالا کرنے کے لیے، جوش و خروش کو بڑھانے کے لیے، حضور نے خود اپنے ہاتھ میں بنفس نفیس پھاوڑا جو ہے وہ آپ نے جو ہے وہ لیا، اور پھر آپ نے خندق کھودنے میں جو ہے وہ شرکت فرمائی۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک موقع ایسا بھی آیا کہ ایک ایسی بڑی چٹان تھی کہ جو مطلب ہے کہ عام بندے سے اس کی کھدائی نہیں ہوئی، معاملہ حل نہیں ہوا۔ پھر ہم نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بتایا، جب کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام 3 دنوں سے آپ نے کھانا نہیں کھایا تھا، آپ بھوکے تھے، آپ شکم اقدس پر پتھر باندھے ہوئے تھے، لیکن اس کے باوجود سرکار تشریف لائے، اور الحمدللہ حضور نے اس طرح جو اپنے دست مبارک سے پھاوڑا مارا کہ پتھر جو ہے اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، بلکہ ریت کے ذروں کی طرح، وہ بخاری کے صفحہ 570 جلد 2 پر ہے کہ وہ ریت کے ذروں کی طرح بالکل وہ پتھر ہو گیا۔ یہ سرکار ظاہر ہے حضور کے غلاموں کی بڑی شان ہے۔ مولا کائنات نے خیبر کا جو دروازہ ہے، 70 بندے مل کر اس کو سائڈ پہ کرتے تو پھر کر سکتے تھے، لیکن مولا کائنات کی شان ہے، حضور کی غلامی کی برکت ہے کہ آپ ایک نے اس کو سائڈ پہ پھینک دیا، تو سرکار تو پھر سرکار ہے۔ حضور نے فرمایا اللہ کریم نے مجھے 100 جنتیوں جتنی طاقت عطا فرمائی ہے۔ تو حضرت جابر کہتے ہیں کہ حضور کا پھاوڑا لگا تو وہ چٹان اس طرح ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی کہ ریت کی طرح اس کے ذرات جو ہے وہ الگ ہو گئے۔ اور ایک روایت میں جو علامہ زرقانی نے دوسری جلد صفحہ 109 پر، اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ نے مدارج النبوہ کی دوسری جلد صفحہ 169 پر ذکر کی ہے کہ حضور نے جب پھاوڑا مارا، جب آپ نے پھاوڑا مارا اس چٹان کے اوپر، ایک دفعہ مارا تو پھر روشنی نکلی، دوبارہ مارا پھر زور سے پھر روشنی نکلی، سبارہ مارا پھر روشنی نکلی، اور ہر مرتبہ روشنی کے عجیب کرشمے ہیں۔ آپ نے فرمایا پہلی مرتبہ کہ جب روشنی نکلی کہ میں نے شام کو دیکھ لیا ہے،
پھر دوبارہ آپ نے جب پھاوڑا مارا تو فرمایا میں نے ایران کو دیکھ لیا ہے، پھر دوبارہ جب پھاوڑا مارا تو آپ نے فرمایا کہ میں نے یمن کو دیکھ لیا ہے۔ گویا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تینوں پھاوڑے مارے اور تینوں ملکوں کی فتح کی صحابہ اکرام کو بشارت دے دی۔ اور نسائی کی ایک روایت میں اور ہے، وہ روایت یوں ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 مدائن، یعنی مدائن کسریٰ، مدائن قیصر، مدائن حبشہ کی آپ نے فتوحات کا اعلان فرما دیا۔ ایک دفعہ پھاوڑا مارا تو آپ نے فرمایا کہ لو جی اب مدائن کسریٰ فتح ہو گیا، پھر دوبارہ مارا مدائن قیصر، پھر سے دوبارہ مارا مدائن حبشہ جو ہے اس کی فتوحات کا اعلان کر دیا ہے۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، کہتے ہیں سرکار خود بھی خندق کھودتے اور مٹی اٹھا اٹھا کر پھینکتے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکم اقدس پر مٹی کی تہ جم گئی، اور مٹی اٹھاتے ہوئے صحابہ اکرام کو جوش دلانے کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام رجز پڑھا کرتے تھے، بار بار اس لفظ کا تکرار کرتے تھے، ابینا 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 ابینا۔ معلوم ہوا کہ کوئی خاص موقع ہو تو محنت کے وقت جب شدت ہو تو پھر نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت یا نعت اور یہ مقدس کلمات جو ہیں وہ کہے جا سکتے ہیں۔ اور آپ نے فرمایا کہ کسی ایک نے بھی ایسا لقمہ نہیں دیکھا جو اس کی محنت کی کمائی سے زیادہ بہتر ہو اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام کے مقابلے میں، کہ آپ اپنے ہاتھ سے کماتے تھے، ذرہ لوہے کی جو بناتے تھے اور لوہا آپ کے ہاتھوں میں موم ہو جاتا تھا۔ جی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام محنت کرنے والوں کو اللہ کا دوست فرمایا، اور ایک مزدور کا ہاتھ اٹھا کر حضور نے چوما تھا، لیبر کا، تو بے ضرورت مانگنے والوں کی سخت مذمت بھی فرما دی۔ اور ایک حدیث میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اپنے ہاتھوں کی کمائی سے بہتر کوئی روزی نہیں ہے، پاک ترین وہی روزی ہے تمہاری اپنی محنت سے ہو۔ تو اس سے سود کی مذمت ہے، اور جو آج کل جدید لکی کمیٹی اور یہ طرح طرح کی چیزیں لوگوں نے آسانی کے لیے نکال لی ہیں۔ فرمان نبوی ہے کہ جو شخص دن بھر اپنی قوت بازو سے کام کر کے تھکا مانندہ شام گزارے تو اس کی وہ رات مغفرت میں گزرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر شخص کو محنت کا عادی بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔